حسن رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں محمد عبدالودود آپ کے میزبان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آج میں ادھر نہیں ادھر ہوں، ادھر تو آج میں ادھر اس لیے ہوں کہ آج کا ہمارا جو یہ سلسلہ ہے، آج کا یہ سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ حسن بیان کا سیگمنٹ ہے۔ یہ بڑا خاص ہونے والا ہے، سیٹ پہ کوئی نہیں ہے بھائی کے علاوہ۔ آج بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، تو آج میں ہی ہوں سب کچھ۔ تو آج بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ ہے ہمارا حسن بیان کا، اور وہ تمام لوگ جو آپ کو ادھر بڑے بڑے جناب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آپ کو کو ہوسٹ نظر آتے تھے، وہ سارے کے سارے آج کٹہرے میں آنے والے ہیں ادھر انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں سب کو بلاؤں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کا ایپیسوڈ کتنا خاص ہے۔ آج ہمارے پاس ویسے تو نارملی حسن بیان میں ہمارے پاس 4 مقررین ہوتے ہیں، آج ہمارے پاس 4 نہیں ہیں، آج ہمارے پاس 5 بھی نہیں ہیں، 6 بھی نہیں ہیں، ساتھ میں 8 مقررین ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو بڑا ذوق پارسائی ہے۔ اور ان میں سب سے خاص بات بتاؤں، ان ساروں کو میں بلواؤں گا، ایک ایک کر کے ادھر آ کے بات کرے گا۔ بھائی آپ کا منصف ہے اور آپ منصف ہیں، اور آپ کی عدالت میں آج یہ تقریریں ہوں گی، اور ان میں سے نہ کوئی کوالیفائی کر رہا ہے، نہ ہی کسی کو ایک سنگل پینی انعام ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ اور آپس کی بات ہے، ان کو نہیں بتایا میں نے ابھی، لیکن تو ہم ان کو بلاتے ہیں۔ اور بلانے سے پہلے میں اپنے سپانسرز کا شکریہ ضرور ادا کر دوں کہ آج کا یہ خوبصورت دن دکھانے کے لیے مجھے انہوں نے بہت سپورٹ فراہم کی، اور مطلب میں آج بڑے بڑے جو شاہ سوار ہیں ان کو یہاں پہ، میں یہ نہیں چاہتا وہ گریں، لیکن ہوپ فلی پتہ نہیں کیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال میں الفردوس کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دن مجھے کیسے دیکھنے کو نصیب ہوتا۔ اور اسی طرح میں باقی تمام جتنے بھی ہمارے سپانسرز ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے یہ حسن بیان ہے، سپانسر کیا ہے ہمیں اس میں ٹی ایم سی سوراب گوٹ نے، ان کا خاص شکریہ۔ تو میں جناب ایک ایک کر کے ان سارے شاہ سواروں کو آپ کی اس عدالت میں بٹھانے والا ہوں، سامنے یہاں پہ بیٹھیں گے، اور ایک ایک کو اٹھاؤں گا، بلاؤں گا، اور ڈائس پہ بلاؤں گا اور موضوع بتاؤں گا، اور انہوں نے اس موضوع پر بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو جناب بلاتے ہیں آج کے اپنے ان 8 کے 8 مقررین کو سٹیج پہ۔ تو بھائی ارسلان، علی حسن، محمد بن یاسین، احمد بن ہارون، محمد بن ہارون، سیف الرحمن، محمد عاصم بلال اور محمد بن فیصل، سارے حضرات آج آ جائیں ادھر کٹہرے میں، اور آج آپ لوگوں کا لگ پتہ جائے گا، تو ذرا جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ اور تیاریاں ان حضرات نے پتہ نہیں کیسی کی ہوں گی، کیسے نہیں کی ہوں گی، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ تم لوگ اتنا لوگوں کو جج کیسے کر سکتے ہو، ایسے ججمنٹل لوگ کیسے ہو سکتے ہو تم لوگ، کہ تم لوگ لوگوں کو آتے ہو یہاں پہ بیٹھتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ تو کمزور ہے، تیری تقریر صحیح تھی، تیری تقریر میں یہ مسئلے تھے، اگر تھوڑی سی آواز تیری اوپر ہوتی، نیچے ہوتی۔ تو آج جناب محمد بن فیصل صاحب ماشاءاللہ اچھی واسکٹ تو آپ پہن کر آ گئے ہیں، اور سیف آپ نے بھی کرائے پہ لے لی ہے، لیکن یہ کہ اپنی ہے اپنی سمجھو جی۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو آواز آج آپ کی ادھر جائے گی صرف، یہ آپ لوگوں کے ساتھ آج میں نے جو ہے نا انشاءاللہ آج آپ وہ کہتے ہیں نا عوام کی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا آج کٹہرے رکھوں یہاں پہ، میں ڈائس کے بجائے کٹہرے رکھوں، لیکن نہیں، آج جو ہے نا میں آپ کو بالکل کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے آپ کی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ یہ جناب آل پاکستان کے اتنے ونر ہیں، اور یہ جناب انہوں نے فلاں مقابلہ جیتا ہے، اور انہوں نے آل پاکستان میں یہ کارنامہ۔ آج انشاءاللہ حسن رمضان میں تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے ناظرین محترم، اور یہ آپ بھائی کا شکریہ ادا کریں ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا بھائی جب تک ہے تو یہ لوگ انشاءاللہ اسی طرح کٹہرے میں آتے رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج ایپیسوڈ تھوڑا لمبا ہوگا بیکاز کہ 8 تقریریں ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے پہلے شریک ہمارے، ان کو میں بلاؤں گا، اور وہ ہیں جناب ارسلان، محمد ارسلان بھٹی۔ وہ تشریف لائیں گے۔ تشریف لانا بھی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر تقاضا ہے گفتگو کا، ورنہ میں کہتا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن چلو ارسلان بھائی چونکہ بیک آف کیمرہ رہتے ہیں، بیچارے شریف آدمی ہیں، انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں اس پورے کمپٹیشن، جو بھی یا انیشیلز میں ہمارے مہمان مقرر آئے ان کی ساری اکوموڈیشن وغیرہ کا بھرپور دھیان انہوں نے رکھا۔ تو ارسلان بھائی کو مجھے تھوڑی سی
اور بلکہ تھوڑی زیادہ انشاءاللہ عزت دینی پڑے گی تو میں دوں گا۔ ارسلان بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے، یہ الفاظ صرف آپ کے لیے ادا کر رہا ہوں میں، مہربانی۔ اور آپ کا جو موضوع ہے میں رنج میں لپٹے اس شہر کی آواز ہوں، یہ آپ کا موضوع ہے، اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ ہم سننے کے لیے بڑے بےتاب ہیں، تو پلیز شروع کیجئے اپنی گفتگو کو اور ذرا بتائیے کہ آپ شہر کی آواز کیسے ہیں، رنج میں لپٹے ہوئے شہر کی۔ جناب ارسلان بھٹی صاحب۔ میری آواز تنہا میری آواز نہیں، بلکہ رنج و بے بسی کی پاتال میں اترے شہر بے مثال کا گریا ہے صدر عالی وقار، جہاں روز ضبط کی آمریت کے باغی کسی معصوم خواب کا قتل ہوتا ہے، اور روز کوئی دیوانہ سحر کی امید لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو رزق اجل بن کر لوٹتا ہے، کہ بیمار بیٹی کے علاج کے لیے زیور اکٹھے کر کے زیور جمع کر کے جی 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 بالکل ارسلان بھائی آپ کہ بیمار بیٹی کے لیے زیور بیچ کر رقم اکٹھی کرتے نوجوان کا دکھ بھلا کون سمجھ سکتا ہے صدر عالی وقار، جسے ظالم لٹیروں نے ننھی گڑیا کے علاج تک کی مہلت نہ دی، اور وہ اپنی معصوم بچی کو موت سے بچاتے بچاتے خود ہی لقمہ اجل بن گیا۔ میں رنج میں لپٹے ہوئے اس شہر کی آواز ہوں، جہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جو کبھی کسی گارڈ کی گولی کا نشانہ بنتے ہیں، تو کبھی شادمان ٹاؤن میں اپنی بیوی اور بچے کو بہتے نالے میں کھونے کا دکھ جھیلتے ہیں، تو کبھی چند ہزار کے موبائل کی خاطر لوہے کی دہکتی سلاخوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ مگر حیف اس سب پر داد رسی کے بجائے آج بھی میرے خیالوں کی طبع زندہ ہے کہ ترانے سنائی دیتے ہیں کہ دکھ تو یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے کہ بکھرنے کے نہیں تھے۔ واہ، کچھ خواب تھے ایسے کہ بکھرنے کے نہیں تھے۔ روشنیوں کے شہر پر ظلمات کے سائے منڈلا رہے ہیں صدر عالی وقار، اور اس شہر کی آنکھوں کو خیرہ کرتی روشنیاں اب کے تمناؤں کی روشنی تک کو نگل چکی ہیں۔ میں رنج میں لپٹے ہوئے اس شہر کراچی کی آواز ہوں، جہاں لکھنؤ اور دلی کے محلات چھوڑ کر اورنگی ٹاؤن کی کچی آبادیوں میں آبسنے والے جنوزادوں کو بھی گالیوں سے نوازا گیا۔ میں رنج میں لپٹے ہوئے اس شہر کی آواز ہوں، جو ملک کے بیٹوں کو اپنی آغوش میں پناہ تو دیتا رہا، مگر ملک کے محصولات کا 70% ادا کرنے کے باوجود بھی اس کے باشندوں کی امیدیں کبھی ڈیجیٹل مردم شماری اور کوٹا سسٹم کی اندھیر نگری تلے دفن کر دی گئی۔ میں رنج میں لپٹے ہوئے اس شہر کی آواز ہوں، جہاں کسی امیر باپ کی اولاد نتاشا کی صورت غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رونتی پھرتی رہے، اور انصاف ملے بھی تو کیسے، اسے تو سیاسی دیوتاؤں نے اپنے اپنے دربار کی وہ رقاصہ بنا لیا ہے کہ جب چاہے 4 سکوں کی چھنکار پر دان کر ڈالیں۔ ہمیں دیکھیے، ہم ایسے سیاہ بخت لوگ ہیں جو فقط اندرون سندھ کا ڈومیسائل نہ ہونے کی صورت میں ہر تذلیل و تضحیک کے مستحق ٹھہرے۔ ہمیں دیکھیے، ہم ایسے سادہ دل لوگ ہیں جو زندگی کی خاطر زندگی کو ہی فراموش کر بیٹھے، کہ سیاہ پوش یتیموں کی ہچکیوں کے بھنور عذاب شب سے فقط اذن خواب مانگتے ہیں۔ ضعیف ماؤں کے آنسو ہر ایک موڑ پہ آج امیر شہر سے اپنا حساب مانگتے ہیں۔ امیر شہر سے اپنا حساب مانگتے ہیں۔ شکریہ جناب، بہت شکریہ ارسلان بھائی۔ تھوڑا سا پلیز آپ آئیں، 250 میں تھوڑا سا آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ہنسانے کی بہت کوشش کہ یہ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ دیکھو کتنا سیریس بیٹھ کے ججمنٹ کر رہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، لیکن چونکہ موضوع بڑا سنجیدہ تھا، یقیناً یہ کراچی شہر کے ہمارے بڑے سنگین مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور واقعتاً میں بڑی گہرائی سے سن رہا تھا، اور مجھے آپ کی ان تمام تر جو سازشیں تھیں مجھے ان کا علم تھا،
مجھے خبر ہے دشمنوں کے سب ٹھکانوں. جی مطلب چلیں وہ تو ارسلان بھائی یہ تقریر آپ نے کہیں کی ہے پہلے، اور کی ہے تو کیا آپ کا کوئی اس میں کوئی آپ نے پوزیشن لی ہے یا تھوڑا سا بتائیں؟ جی پہلے اس کر چکے ہیں ایک مقابلے میں، اور فاز کا ایک مقابلہ تھا جس میں پہلی پوزیشن بھی آئی تھی. ماشاء اللہ پہلی پوزیشن والی تقریر ہے جناب یہ ناظرین محترم. تو میں جناب ہمارے اگلے جو مقرر پلیز تشریف رکھیں آپ. جی سر. او بھائی صبر تو کر لو، مقابلہ ختم تو ہونے دو، یہ تو گفٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے مائک نہیں ہے آپ کے پاس، اسی لیے مائک نہیں ہے آپ کے پاس. اور جناب اگلے ہمارے جو مقرر ہیں آج کے اس ماشاءاللہ یہ جو حلقہ بیٹھا ہے اس میں سے، ان کا نام ہے علی حسن، اور موضوع ہے ان کا شکوہ اللہ سے خاکم بدہن مجھ کو. تو جناب علی حسن بھائی آپ تشریف لائیں گے اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں اور ان تمام لوگوں کو محظوظ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیوں جی؟ تو جناب علی حسن بھائی پلیز. مایوسی کی دلدل میں گری، شکووں کے دالان میں گڑ گڑاتی اس قوم کو کون سمجھائے کہ جب تک دوا نہ کی جائے تو دعائیں بے اثر ہوتی ہیں. صدر علی وقار کہ رب کے حضور خاکم بدہن شکووں سے بھری جھولیاں پھیلائے کھڑی اس نئی نسل کو نہیں معلوم کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. سو ماضی کے مزاروں کو چھوڑ کر اسلامک ٹچ سے لبریز کسی نئے پیر کامل کے مذہبی رومان سے لطف اندوز ہوتے. اس عہد نو کے نوجوان کو خدا سے اپنے زوال کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے جسے یہ تک نہیں معلوم کہ فارابی و غزالی علوم و فنون کی راہوں میں کیا کارہائے نمایاں انجام دے گئے. سو یہی وجہ ہے کہ بغداد کے گلی کوچوں سے اٹھنے والی صدائیں اب غیروں کے بنائے گئے عالی شان محلات کے اونچے میناروں سے سنائی دیتی ہیں. ارے ہم جدت فکر سے اپنے اذہان کو کیا آراستہ کرتے، ہمیں تو مذہبی، قومی اور لسانی تعصبات سے فرصت ہی نہیں ملی، جبکہ دوسری طرف اغیار خاموشی سے جدیدیت اور ترقی کی منازل طے کرتے رہے. ایک جانب ہم لفظ حلوے کے 4 حرفوں اور گستاخی کے فتووں میں الجھے رہے تو دوسری جانب میٹا اور AI وجود میں آتی رہیں. اور اگر اس نکار خانے میں کسی نے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل اسکل سیکھ کر نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کرنا چاہے تو اس کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہم خود بنے اور اسے فائر وال اور ٹیکسز کے شکنجے میں ایسا جکڑا کہ رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی. انٹرنیٹ کی بندش کے سبب انٹرنیشنل کلائنٹس، IT کمپنیوں اور فری لانسرز پر پاکستانی جنسیت کا ٹیگ دیکھتے ہی رخ بدلنے لگے. ہماری تعلیم کی ساکھ تو تبھی ٹوٹ چکی تھی جب ہمارے ہی اعلیٰ دماغوں کی اولین ترجیح انہی اغیار کی بنائی گئی یونیورسٹیز ٹھہری. سو اب ہمیں بھی جان لینا چاہیے کہ شکووں اور شکایتوں کو چھوڑ کر وقت عمل آن پہنچا ہے کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. شکووں اور شکایتوں سے کبھی قوموں کی تقدیر بدلہ نہیں کرتی صدر علی وقار. شکووں اور شکایتوں سے کبھی قوموں کی تقدیر بدلہ نہیں کرتی صدر علی وقار. تو ہائے نہ کہندہ تھا کی ہو جانا سی. ہائے بہت زبردست گفتگو جاری ہے اور انشاءاللہ آگے ابھی اصل میں یہ علی حسن بھائی آپ یاد رکھیں، میں تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتا دوں کیونکہ یہ جتنی بھی گفتگویں ابھی ہوں گی اور اس میں ظاہر سیف الرحمان بھی اگر بھول گئے یا عاصم بلال بھی بھولیں گے تو اس میں یہ ہے کہ
اس میں یہ ہے کہ یہ تقاریر ان کی بغیر تیاری کے ہیں، اگرچہ یہ ساری ان کی وننگ سپیچز ہیں انشاءاللہ جو ابھی آئیں گی، لیکن بالکل بھی تیاری کا موقع ان لوگوں کو نہیں ملا. تو یہ بھی بڑا کریڈٹ ہے کہ یعنی یہ ماشاءاللہ آ کے بول رہے ہیں. تو علی حسن بھائی پلیز، مجھے آپ سے چونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا. جی شکووں اور شکایتوں سے کبھی قوموں کی تقدیر بدلا نہیں کرتی صدر علی وقار. ہم لوگ مسجد کے محرابوں میں بیٹھ کر کفر کی بربادی کی دعائیں تو کرتے رہے، مگر ہماری تعلیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ جو کفار نے اپنائی، تو آج وہ فلسطین میں ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی کسی بدمست ہاتھی کی طرح بے فکر ہیں. سو مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے جن کی قانونی اساس عمر لاس پر اغیار تو عمل کرتے رہے، مگر ان کی اپنی عدالتوں سے کارساز سانحہ کی ذمہ دار نتاشا جیسے کئی امیر زادے آزاد ہوتے رہے. میں نہیں مانتا ایسے حکمرانوں کو جو فلسطین کے لیے آواز اٹھانے پر سینیٹر مشتاق جیسے بوڑھے وجود کو قید و بند کی اذیتوں سے دوچار کر دیں. مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو غیار کے ہاتھوں اس قدر یرغمال بن چکے ہیں کہ جنہیں پب جی جیسی ویڈیو گیمز کامیابی کی ضمانت، انسٹاگرام پہ ریلز کے نام پر ننگا ناچ مقبولیت کی علامت اور ڈیلی ولاگنگ کے نام پر بیڈ رومز کی کہانیاں منظر عام پر لانا باعث فخر لگتا ہے کہ اب اپنے تیر سے اپنی کمان خطرے میں ہے، کہ پھول کھلنے لگے باغبان خطرے میں ہے. یہ جس حساب سے اپنی زمین کانپتی ہے، یقین کر لیں کہ اب آسمان خطرے میں ہے. یقین کر لیں کہ اب آسمان خطرے میں ہے. جناب 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 علی حسن بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو تھی اور ہمارے حالات کی صحیح معنوں میں عکاسی. تو یہ گفتگو آپ نے کہاں کی تھی اور کیا پوزیشن تھی اس میں آپ کی؟ یہ تقریر آل پاکستان مقابلہ تھا حویلی لکھا پنجاب میں، تو الحمدللہ اس کا بیسٹ اسپیکر رہا تھا اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اور واقعتاً گفتگو اس لائق ہے کہ آپ کو بیسٹ اسپیکر کا ایوارڈ دیا جائے. بہت شکریہ، تشریف لائیے. اور جناب اگلے ہمارے جو شریک ہیں آج کے اس اعزازی مقابلے میں، وہ جو ہیں محمد بن یاسین ان کا نام ہے، اور ان کا جو موضوع ہے دیواروں کے جنگل میں بھٹک رہا ہے انسان، یہ موضوع ہے ان کا. اور یہ موضوع مجھے جس بندے نے لکھ کر دیے ہیں، یہ میں جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے، اور ان کا نام ہے سیف الرحمان. جی. اور دوسری جی بہت شکریہ. تو مجھے اصل میں نا اس کی چونکہ اس جگہ کی اور یہ جو منصفی کی عادت نہیں ہے، تو میں کافی سنجیدگی سے اس ایکٹنگ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی جناب. نہیں آپ اپنی جگہ پر ہیں، میں انشاءاللہ لیکن میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ناانصافی نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. یہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ. لیکن جی جی جناب محمد بن یاسین، اور موضوع ان کا بتا دیا ہے کہ دیواروں کے جنگل میں بھٹک رہا ہے انسان. ایک بات اور کہ جتنے بھی مقررین یہاں پہ آئیں گے ابھی اور آئے ہیں ابھی تک، ان کو تیاری کا بالکل موقع نہیں ملا. اگرچہ ان کی زندگی کی بیسٹ اسپیچز ہیں، تو ان تقریروں کو سننے کے بعد ہمیں وہ خوبصورت لمحات یاد کرنے کا بھی ایک موقع ملے گا انشاءاللہ، کہ جب انہوں نے اپنے ادارے کا، اپنے والدین کا نام روشن کیا، اپنے پاکستان کا، ملک پاکستان کا نام روشن کیا اور بیسٹ مقرر قرار پائے ان تقاریر کے بعد. تو یہ بہت ہی یادگار تقریریں ہیں. تو ہمیں ایک ہی جگہ یہ ساری تقریریں سننے کو مل رہی ہیں. تو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ لکی تو نہیں سمجھتا، کیونکہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں. آپ اپنے آپ کو یقینی طور پہ لکی سمجھیں کہ آپ کو ایک ہی جگہ سے یہ ساری تقریریں مل رہی ہیں. محمد بن یاسین جناب. جی. چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر شہروں میں نکل آنے والے لوگ بلند و بالا عمارتوں میں اپنے گاؤں کا وہ چوپال ڈھونڈ رہے ہیں جہاں ہر بیٹھنے والا ان کا دوست ہوتا تھا جناب والا. واہ. فلیٹ کی تنگ راہداری سے گزرتے ہوئے جب ان کا پڑوسی ان کو نہ پہچانے تو یہ تو یاد آتا ہے کہ گاؤں کے باہر تک بھی ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا تھا. رات کے 3 بجے جب کمرے کی چھت کو تکتے ہوئے سوتے ہیں تو گاؤں کا وہ آسمان یاد آتا ہے جہاں آلودگی ابھی ستاروں کو اوجھل نہیں کر سکی. اور جب بغیر چھت اور زمین کی رہائش گاہ 50-60 لاکھ میں خریدتے ہیں تو گاؤں کے ایک منزلہ گھر کی یاد کل بلاتی ہے
जहां के कंपाउंड में यहां दीवारों के जंगल लग जाएं। दीवारों का जंगल जनाबे वाला, जहां घी बनास्पति, मक्खन मार्जरीन और गंदम फाइन आटे में तब्दील हो चुकी है। दीवारों का जंगल जहां बाग गुलदानों में, तालाब स्विमिंग पूल्स में और बारिश शावर में मिलती है। दीवारों का जंगल जहां परिंदे पिंजरों की और शेर चिड़िया घरों की जीनत हैं। दीवारों का जंगल जहां दरिंदे चौपाए नहीं बल्कि दो पांव पे चलने वाले असलाह बरदार डकैत हैं जो लोगों की जानो माल से खेलते हैं। दीवारों का जंगल जहां ओपले सिलेंडर्स, मधानी ग्राइंडर्स और घड़ा फ्रिज हो गया है। दीवारों का जंगल जनाबे वाला, जहां तकल्लुफात की भरमार है, आसाइशों की यलगार है, लेकिन कुदरत व फितरत के जनाजे पड़े जा रहे हैं। फिर सफ़े मातम सदर अली वकार के आलात एहसासे मुरव्वत को कुचल चुके हैं और इंसान मशीनों की हुकूमत के आगाज में अपनी शिकस्त का सामान कर रहा है कि कहां झरोका, कहां दरीचा, कहां गया दालान, कहां हवाएं, कहां है बारिश, कहां है रोशनदान। अपनी असल से मुंह फेरे अब रास्ता ढूंढे है दीवारों के इस जंगल में भटक रहा इंसान। वाह दीवारों के इस जंगल में भटक रहा इंसान। जनाब, बस मुकम्मल हो गई। इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू कि बिल्कुल मुझे लगा कि अभी तो बिल्कुल आगाज़ है माशाल्लाह। नहीं सही बात है, मतलब ये नहीं काफ़ी नहीं कर पाएगा। नहीं काफ़ी है। और मोहम्मद बिन यासीन, ये इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने कहाँ की और क्या पोजीशन थी आपकी? पिछले साल ARY जाविया के सेगमेंट में सेमीफाइनलिस्ट में पहली पोजीशन थी, यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन गुफ्तगू सर, जज़ाकल्लाह। भट्टी साहब कह रहे हैं ये खानों से मुतमईन इनको पावर फूड दें। जी इंशाल्लाह। भाई ये जो तकरीर थी, उस तकरीर में ना सेगमेंट में एक बंदा क्वालिफाई होता था फाइनल में। हाँ। ये तकरीर इतनी शानदार थी कि ये टाई हुआ एक दूसरे के साथ और दो लोग मजबूरन इस तकरीर की उम्दगी की वजह से, इस मायार की वजह से दो लोगों को फाइनल में क्वालिफाई करवाया गया। जज़ाकल्लाह। लेकिन आपको ये बात बताने की इजाज़त तो मैंने नहीं दी थी। असल में दूसरी तकरीर इसने लिखी थी। ये हज़रात जितने यहाँ पे बैठे हैं ना, ये तकरीरों का कारोबार करते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। चलें, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। नंबर स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहा होगा। नंबर लिखवाने के लिए राब्ता कर। नंबर स्क्रीन पे ज़ाहिर हो रहा होगा और इंशाल्लाह आपको हुस्न रमज़ान की बरकत से इंशाल्लाह 25% फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया। अगरचे डिस्काउंट के बाद ये अपने रेट बढ़ा देंगे। चलें, अहमद बिन हारून हमारे अगले माशाल्लाह मुकर्रर हैं और उनका उन्वान, मौजू उनका, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जनाब अहमद बिन हारून साहब, हाँ अहमद बिन हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें अपनी कीमती औकात में से, जज़ाकल्लाह। तो जनाब मौजू आपका है, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, प्लीज़। ये सन 1965 है सदर आली वकार। खान यूनुस के कारज़ारे सितम में नुत्फ़े सब्र से एक जरी मर्द ने विलादत पाई है। कौन जानता है कि गर्दिशे दौरां इस पनाह गुज़ी मुहाजिर को ऐसा शर्फ अता करेगी कि रेगज़ारे फ़लस्तीन इसे सलाम करेगा। इसराइल को नाकों चने चबवाने वाले कस्साम रॉकेट्स और ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का खालिक यहया अय्याश के बदले गिलाद शालीद को अगवा करने वाला शख्स 9 इस्राइली हमलों में अपनी 2 बेगमात और 5 बच्चों का नजराना शहादत पेश करने के बावजूद भी जब 7 अक्टूबर को अपने हाथों से ऑपरेशन तूफानो लक्सा लॉन्च करता है तो खौफ और बुज़दिली उसकी हिम्मत से घबरा जाते हैं। जी हां, सदर आली वकार मोहम्मद ज़ैफ का ये इत्मीनान दुश्मन को यही सदा देता है कि नेज़े हाजिर हो तो फिर सर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
اور احمد بن ہارون صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اور میں ناظرین کو یہ بات بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بہترین تقریریں آپ سن رہے ہیں، اس جو ہے جو یہاں پہ مجمع یہاں پہ موجود ہے، ان کی گفتگو سننے کے بعد ایک اندازہ آپ کو یقینی طور پہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مجمع واقعتاً اس قابل ہے کہ یہ چاہے تو یہ آل پاکستان ارشاد کرائے، یہ مجمع اس قابل ہے کہ یہ چاہے تو حسن رمضان کا بیسٹ سیگمنٹ حسن بیان منعقد کرائے، یا دیگر ہمارے جو حسن سخن کے سیگمنٹ ہیں یا جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں ان کے انتظام کو انتہائی احسن انداز سے اپنے انجام کو پہنچائے، تو بہت میری طرف سے خراج تحسین آپ سب کو ماشاءاللہ۔ میں یہ واقعتاً مطلب یہ ایک دلیل ہے ہمارے لیے کہ اتنے بہترین لوگ، اچھا ان میں سے بہت سے جیسے احمد بن ہارون ہیں یا محمد بن یاسین ہیں یا بھٹی صاحب ہیں یا علی حسن ہیں، یہ حضرات تو ہمارے ساتھ سٹیج پہ نہیں تھے اور آگے بھی کوئی چانس نہیں ہے بظاہر، لیکن یہ ہے کہ ان حضرات کو جو بیک سٹیج کام کر رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ اور ان کا اتنا پروفائل اور اتنے اچھے ان کے ریکارڈز ہیں، تو ماشاءاللہ جو آن سکرین ہے وہ تو پھر ماشاءاللہ چیتے ہیں۔ یہ مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ میں نے تعریف اتنی کر دی ہے کہ اگر یہ لوگ انہوں نے گڑبڑ کر دی نا تو نہیں گڑبڑ کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ کیوں کریں گے گڑبڑ؟ بہت چنگے ہیں نا اسی، بہت چنگے ہو تو جی۔ میں کہہ رہا ہوں احمد بن ہارون اپنے ڈیزائن کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ ساری جو یہ عمرہ ویزا کا ڈیزائن ہے یہ احمد بن ہارون کا ہی ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اور شعر جو ہے وہ ان کی جو تقریر کا موضوع بھی تھا کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تو جناب بہت شکریہ۔ اگلے ہمارے مقرر ہیں محمد مرزا محمد یا محمد مرزا، اور ان کا موضوع ہے چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، اور یہ تقریر ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا یہ ہمارے اس حسن رمضان میں بطور منصف شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو جناب مرزا محمد، آپ کا موضوع ہے چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، پلیز۔ چراغ بجھنا زندگی کی امیدیں ختم ہو جانے کا استعارہ ہے صدر علی وقار، لیکن امیدیں ختم ہونے سے وفاداریاں تبدیل نہیں ہوتی۔ سن 61 ہجری عاشور کی شب مہتاب کربلا کے خیمے میں 72 ستارے جلوہ افروز ہیں۔ پوچھا جاتا ہے مومنوں دو ہی رستے ہیں، ذلت یا شہادت، بیک وقت جواب آتا ہے شہادت، اور پھر سوال کیا جاتا ہے جواب آتا ہے شہادت، یہاں تک کہ سلسلہ وار تمام چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، اور امام علی مقام کا اعلان ہوتا ہے کہ اگر اب بھی تم میں سے کوئی جانا چاہے تو اندھیرے میں چلا جائے، تاکہ سب کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب چراغ دوبارہ جلائے گئے تو 72 کے 72 کا جواب شہادت تھا کہ چراغ بجھنے کا شوریدگی سے کیا لینا، ہم اہل دل ہیں، ہمیں زندگی سے کیا لینا۔ واہ واہ، ہم اہل دل ہیں، ہمیں زندگی سے کیا لینا۔ واہ۔ جب امیدیں زندگی کے چراغ بجھتے چلے جائیں تو پھر سرپھرے ہی ان کی لو کو اپنے لہو سے جلا بخشتے ہیں صدر علی وقار۔ چراغ شہدائے کربلا کہو تو سرپھرے تحریک توابین کوفہ، چراغ امام احمد ابن حنبل کہو تو سرپھرے امام ابو یوسف قاضی القضات، چراغ بشرا زیدی کہو تو سرپھرے کراچی کے تحفظ کے لیے نکلنے والے، اور اگر چراغ اردو شعر و ادب کہو تو سرپھرے رئیس امروہوی اور مولوی عبدالحق، اور اگر چراغ فن خطابت کہو تو سرپھرے میں اور آپ جناب والا۔ یہ سرپھرے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو خنجر ہے نہ تازیانہ ہے، ہمیں تو جبر کی دیوار کو گرانا ہے۔ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، ہمیں ظلم نہیں کرنا دیا جلانا ہے، ہمیں ظلم نہیں کرنا دیا جلانا۔ واہ،
تھوڑا سا سر تھوڑے گفتگو کا موقع تو دیں سر. احمد بن ہارون سے میں نے بات نہیں کی, بڑا مجھے اس کا کوئی بات نہیں, مائک آپ کو دیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد. تو محمد بھائی یہ تقریر آپ نے کہاں کی تھی, یہ جو آپ نے ابھی دہرائی؟ یہ ایئر وائی کی فائنل کی تقریر ہے, الحمدللہ ونر تقریر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور اس کا حق بنتا ہے کہ سر اس کو آئیے تشریف رکھیں. بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں علی کا زیب و زین زندہ ہے, فاطمہ کا چین زندہ ہے, نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے, جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے. واہ واہ واہ, واہ واہ واہ, بہت شکریہ, بڑی مشکل سے مکمل ہو. اقبال نے آج ہی لکھا ہے میرا خیال. بہت شکریہ جناب. اگلے ہمارے شریک, اور نام میں نے چونکہ پٹھے کر دیے تھے تو میں سیدھا کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کون ہے اگلے شریک. اللہ اکبر, وقت آ گیا ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ, سیف الرحمن آئیں گے اور سنائیں گے اپنی زبان میں ہمیں ایک بہترین تقریر, جو ان کے کیریئر کی ایک یادگار تقریر ہے. یہ میں خود ہی بتا رہا ہوں بیکاز کہ ہماری فرمائش بھی تھی ان سے کہ وہ والی تقریر سنائیں. حال ہی میں انہوں نے کچھ وقت پہلے مجید نظامی ایوارڈ جیتا ہے ماشاءاللہ. پاکستان کا ایک بہت معتبر ایوارڈ ہے, جی سی یونیورسٹی لاہور میں ان کی یہ تقریر تھی. تو جناب سیف الرحمن بھائی, آپ کا موضوع ہے نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ. تو بھائی گفتگو کرنی ہے آپ نے, اور ہمارے ایمان تازہ کر سکیں تو کر لیں. جی جناب. حکیم الامت کے فلسفیانہ اقوال, عہد قدیم تا جدید, افکار انسانی کو محیط ہیں صدر عالی وقار. ادائے کافرانہ اور تراش آزرانہ در حقیقت تخلیق کار اور تخلیق کے مابین ربط کو بیان کرنے کے استعارے ہیں. ادائے کافرانہ قدیم اسلوب تغزل میں قیامت خیزی کے معنی دیتی ہے, جو متاثر کن مظہر کے لیے مستعمل ہے, جبکہ تراش آزرانہ صنائی کی اس عظیم معراج کی جانب اشارہ کرتی ہے جو تخلیق کاروں کے ہاں معبودیت کے مقام پر فائز آزر کے کمال فن کو ظاہر کرتے ہیں. سو صدر عالی وقار حکیم الامت کا اس شعر میں علمی تعمق یہ بات واضح کرتا ہے کہ عصر حاضر کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء نہ تو خود بت کافر جیسی متاثر کن شخصیت رکھتے ہیں, اور نہ ہی انہیں تراشنے والے اساتذہ میں کوئی ایسا دست آزری ہے جو انہیں تخلیقیت کی معراج پر لے جا کر فن پاروں کی بھیڑ میں مقامی انفراد عطا کرے. پھر چاہے علی گڑھ میں قائم ہونے والے تعلیمی ادارے ہوں یا گورنمنٹ کالج لاہور کے دبستان ادب, شعر گوئی اور ناول نگاری کے چمنستان ہوں یا اردو کے عناصر خمسہ کا زبان دانی کا زوم, جھوٹے نگوں کی مغربی رضاکاری سے مستعار روشنی لیتے سر سید ہوں یا بریلی اور اجمیر میں درگاہوں سے چمٹ کر رہ جانے والے گدی نشیں, جمعیت کا طرز قدیم سے شغف ہو یا مسلم لیگ کے سگار پیتے مسٹر جناح, در حقیقت لارڈ میکالے کے وضع کردہ تہذیبی پیچیدگیوں میں الجھے جال کو سلجھانا کسی کے لیے ممکن نہ رہا, اور پھر علمی ناپختگی کا وہ دور کمال آیا کہ فنون لطیفہ سے وابستگی رکھنے والوں کو علم کا معیار, جبکہ ارتقائی علوم پر مہارت رکھنے والوں کو انگریز کا اعلی کار سمجھا جانے لگا. کہ تقسیم کے افکار سے یہ وقت بھی آیا, ڈھاتا ہے ستم ملت اسلام پہ انگریز, محکوم کے الہام سے اللہ بچائے, غارت گرے اقوام ہے وہ صورت چنگیز.
غارت گرے اقوام ہے وہ صورت چنگیز، زہر بے رنگ حقیقی سمے قاتل ہوتا ہے صدر عالی وقار، وہ زہر جو تعلیمی جمود اور فکری بانجھ پن گھولتا ہے اور نظریاتی تلاطم میں یکبارگی سکوت اور خاموشی بکھیر دیتا ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کو اردو سے محبت کا ایسا کیا جنون تھا کہ فارسی اور انگریزی کی سب کہانیاں اردو میں ترجمہ کر دیں، جبکہ سائنس کی کسی ایک کتاب کے ترجمے کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ کون سوچ سکتا ہے کہ علوم سائنس کے مطالبے پر سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں یہ واضح کر دیا تھا کہ انگریزوں کی تہذیب اور ان کے فنون لطیفہ کو سیکھنا سائنس پر مقدم ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ ملت بیضا کے سپوتوں کو مسٹر جناح کے سگار اور کوٹ پینٹ میں راہ نجات اور انگریز کی نوکر شاہی میں بھرتی کے لیے کلرکی کا نصاب کس نے اور کیسے سمجھایا؟ مورخ لکھ چکا صدر عالی وقار کہ جب تھامس ایڈیسن یورپ کو برقی روشنی سے منور کر رہا تھا، تب اودھ اور حیدرآباد کی ریاستیں اس بات پر مباحثہ کر رہی تھی کہ اچھا اور بڑا مشاعرہ کہاں ہوتا ہے۔ سو تسلیم کیجئے صدر عالی وقار کہ تہذیب قدیم کی پاسداری اور تہذیب جدید کا تسلط دونوں کی ڈوریں ایک ہی جگہ سے ہلائی جا رہی تھی، آج بھی ہلائی جا رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں، یونیورسٹیز والے کہتے ہیں مدارس فرقہ واریت کی فیکٹریاں ہیں، ہم کہتے ہیں یونیورسٹیز میں لو گارڈنز اور ایمفی تھیٹرز کے علاوہ لوگ کہاں ہیں؟ در حقیقت اپنے اپنے جمود کو سمجھنے اور ہم نادانوں کی تربیت کرنے والا کوئی دستے آزری نہیں جو ہمیں علم و فن کے اوج کمال تک پہنچائے اور بتانے عصر حاضر میں یزدانی روح پھونک دے کہ نہیں اہل مدرسہ میں تیرے علم کے شناور، انہیں چاہیے مواعظ بس سلوک ناصحانہ، یہ بتانے عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، انہیں رقص جان حکمت، انہیں علم ناچ گانا، یہ عجم کی بتگری کیا، یہ عرب کی بندگی کیا، نہ دائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ۔ بہت شکریہ جناب، ماشاءاللہ سیف بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑا محظوظ کیا آپ کی گفتگو نے۔ اور مجھے سب سے دلچسپ جو ہے، آج مجھے یہ پہلی بار انکشاف ہوا کہ سیف بھائی کی باڈی لینگویج ہی سب سے جدا ہے، یعنی اس کے یعنی یہ جو ہاتھ یوں سٹیپ بائی سٹیپ اٹھ رہا تھا نا، جی ماشاءاللہ یوں تو نہیں تھے لیکن یہ کہ بڑے اچھے تھے، مطلب آپ نے تھوڑا سا اس کو یوں کر دیا، لیکن ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور تھوڑا سا اس تقریر جہاں آپ نے کی، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے، کیا رسپانس رہا اور کیا پھر میں بتا چکا ہوں کہ ون کیا آپ نے وہ مقابلہ، مجید نظامی کی تقریر غالباً، تھوڑا سا کچھ اپنے الفاظ میں بھی اگر ہمیں بتائیں۔ ہاں، یہ مجید نظامی کے فائنل راؤنڈ کی وننگ سپیچ تھی، تو بس میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیپر سے ایک ہفتہ پہلے میں نے صدر صاحب کو کہا جاؤں نہیں جاؤں، ہم جامع کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے، صدر صاحب یوں کھڑے، مجھے کہہ رہے ہیں چلا جا تو جیت جائے گا، میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہاں پہ ٹیم الاؤ ہوتی ہے، ٹیم کے بغیر آپ انڈیویجول نہیں جا سکتے، تو میں جب یہاں سے نکل رہا تھا تو میرے ساتھ کوئی ٹیم پارٹنر نہیں تھا، میں نے سوچا تھا کہ کسی بھی دوست کو کہوں گا یار تم انگلش کے 2 جملے بول کے نیچے اتر جانا، باقی میں سنبھال لوں گا، تو ایسا ہی ہوا۔ میرے ساتھ جو دوسرے دوست تھے موسیٰ، انہوں نے انگلش کے 2-3 جملے بولے اور پھر میں انڈیویجول کوالیفائی ہوا۔ یہ تو لائیو بھیج دی ہوگی۔ نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ جو ہے نا ماشاءاللہ
اچھی پلاننگ تھی آپ کی. مطلب اس نے دوستی کا بھرم رکھا ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ نے اپنی صدارت کا بھرم رکھا کہ موٹیویٹ کیا ان کو. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ, مہربانی جناب. بہت شکریہ. جزاک اللہ. آصف بھائی بڑی زبردست گفتگو تھی, اور بہت ہی ہمارے بہت سارے وہ مسائل جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں سچ میں مطلب جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اور ایک یونیورسٹی, اتنی بڑی یونیورسٹی یعنی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے یہ پاکستان کا قدیم ترین انسٹیٹیوٹ شمار ہوتا ہے, اس میں کھڑے ہو کے ان چیزوں کی نشاندہی کرنا. سیف میں تمہیں کہہ رہا ہوں یار, تم ادھر باتیں کر رہے ہو بڑے اتنی سنجیدگی سے, میں آپ کی یار. جی جی بہت شکریہ. لیکن یہ کہ اتنے بڑی درسگاہ میں کھڑے ہو کے آپ نے یونیورسٹی والوں کو ان کے مسائل بتائے, اور مدارس والوں کو ظاہر ان کی نمائندگی آپ کر رہے تھے, تو ان کی آپ نے جو ان کی طرف جو مسائل ہیں ان کی بھی نشاندہی بڑی خوب کی ماشاءاللہ, بہت زبردست انداز میں. تو بہت شکریہ. اگلے ہمارے 2 آخری مقررین, مقابلہ کافی طویل ہو گیا یہ اعزازی مقابلہ, تو لیکن اسلام امن کا مذہب ہے, یہ تقریر ہے جناب ہمارے کو ہوسٹ اس نے بیان کے, اور ساتھ میں منصف بھی, اور جناب سیف الرحمان بھائی کے بڑے بھائی بھی ہیں, اور ان کا بھی یہ اعزازی, انہوں نے بھی مجید نظامی ایوارڈ جیتا ہے, اور ماشاءاللہ چھوٹے بھائی نے بھی مجید نظامی ایوارڈ جیتا ہے, تو ان سب دونوں کے لیے ایک دفعہ ماشاءاللہ تالی ہو جائے. محمد عاصم بلال بھائی, ماشاءاللہ مائک تو آپ کے پاس ہے ہی, تو سر پلیز. اسلام کے لغوی معنی ہی انتشار اور جنگ و جدال کو ختم کرنے کے مترادف ہے صدر علی وقار. طائف میں پتھر کھا کر بھی بد دعا نہ دینا امن کی تبلیغ نہیں تو اور کیا ہے. شیب ابی طالب میں قریش کے معزز ترین خاندان کا تمام تر جنگی قوت ہونے کے باوجود محصور ہو جانا امن کی تبلیغ نہیں تو اور کیا ہے. منافقین کی تعداد اور نام معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کرنا امن کی تبلیغ نہیں تو اور کیا ہے. ریاست مدینہ کے مختار حاکم ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق مدینہ کرنا امن کی تبلیغ نہیں تو اور کیا ہے. صحابہ اکرام کے عدم اطمینان کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کو ترجیح دینا اور خدا کا قرآن میں یوں فرمانا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, گویا اسلام کی سب سے بڑی فتح ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے, کہ حق کا پیکر میرا مسلک میرا مشرب آیا, رب کعبہ کا وہ دستور مرتب آیا. جاہلیت تھی ہر ایک سمت تھی بپا جنگیں, امن عالم کو بچانے میرا مذہب آیا. واہ, امن عالم کو بچانے میرا مذہب آیا. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کا سوال سماجی دہشت گردی کی وہ بدترین قسم ہے جو آج دنیا میں ناسور کی حیثیت اختیار کر چکی ہے. حالانکہ اسلام لا تقربوا الزنا کے واضح حکم سے اس دہشت گردی کی نفی کر چکا ہے. آج نسلی فسادات میں لپٹی دنیا, کالے گورے اور عربی اجمی کے آج نسلی فسادات میں لپٹی دنیا بلیک لائف سیو جیسی تنظیمیں بنانے پر مجبور ہو گئی ہیں, جبکہ حجۃ الوداع کا خطبہ کالے گورے اور عربی اجمی کا امتیاز ختم کر کے نسلی اور لسانی امن کا حکم دیتا ہے. آج سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط کا شکار پسماندہ ممالک اس نظام کی دہشت گردی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں, حالانکہ اسلام لا تأکلوا الربا کے واضح حکم سے معاشی امن و استحکام کی مستقل بنیاد دے چکا. آج تیسری عالمی جنگ پانی کے مسئلے پر چھڑنے کا امکان ہے, جبکہ دریا کے کنارے بھی وضو میں اسراف سے منع کرنے کا میرے نبی کا فرمان آبی دہشت گردی کا عملی حل ہے. تو پھر آپ خود ہی بتائیے صدر علی وقار کہ جو مذہب دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی میں تصرف تک کی اجازت نہ دیتا ہو, وہ کسی کا ناحق خون بہانے کی اجازت دے کر دہشت گردی کو فروغ کیسے دے سکتا ہے. واہ, کہ
کہ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ جو لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر عاصم بلال بھائی، زبردست ماشاءاللہ۔ تو جناب کی یہ سپیچ کہاں کی ہے اور کہاں کی یادگار ہے؟ یہ تقریر آج سے 5 سال پہلے۔ او ماشاءاللہ، تو یہ آپ نے بغیر یاد کیے پڑھ دی؟ سچ میں مطلب میں آپ کو یہ کوئی وہ نہیں ہے، بالکل بھی ان کو وقت نہیں ملا یاد کرنے کا؟ بڑا حافظہ ماشاءاللہ آپ کا۔ تقریباً ابھی 2-3 دفعہ جب آپ نے اچانک آ کر حکم دیا تو ماشاءاللہ۔ میں آپ پاور فوڈ تو نہیں کھا رہے کہیں؟ اگر آپ ابھی ایک وہ جی بالکل نہیں کھا رہے، ہم دونوں بھائیوں کو ایک ڈبہ دے دیں۔ نہیں، اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ پاور فوڈ نہیں کھا رہے پھر یہ حال ہے تو پاور فوڈ کھا لیے تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی نہیں، وہ درمیان میں ایک دفعہ جملہ ریپیٹ کیا تھا نا، پاور فوڈ کھایا تو اس سیگمنٹ میں ویسے پروموشن ٹی ایم سی سوراب گوڑ کی کرنی تھی۔ نہیں پاور فوڈ ابھی ہمارا مین سپانسر ہے یار، ایسے نہیں کرو۔ میں پہلی مرتبہ بھی ٹی وی پر گیا تھا، پہلی مرتبہ اسکرین پہ نا جیسے ابھی، تو میں تقریر بھول گیا تھا اور بہت عجیب صورتحال ہوئی تھی، تو اگلے سال اسی اسکرین پہ اسی جگہ دوبارہ جا کر یہ تقریر کی تھی اور الحمدللہ پہلی پوزیشن آئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، بہت شکریہ عاصم بھائی، جزاک اللہ۔ ہمارے آخری مقرر اور ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے، تو جناب محمد بن فیصل صدر ہیں JTR لٹریری سوسائٹی کے، اور صدر صاحب کے نام سے ان کو ہم یاد کرتے ہیں۔ میں تو یاد نہیں کرتا لیکن یہ حضرات صدر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، میں بھی چلو صدر صاحب ہی کہوں گا آج ان کو۔ تو جناب JTR لٹریری سوسائٹی کے پریزیڈنٹ محمد بن فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں، بطور منصف تو وہ ہمارے ساتھ تھے ہی ماشاءاللہ، اور اس پوری ٹرانسمیشن میں ان کا بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ محمد ہوں، سیف ہوں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، محمد مرزا، ارسلان، عاصم آف کورس، سب لوگ، اور عبد الودود، سب کا بڑا اس میں زبردست الحمدللہ کردار رہا۔ تو اب بس آپ حضرات بس اب دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ آگے بھی کامیابی سے جاری رہے۔ اور ایک اناؤنسمنٹ آپ سے پہلے اگر میں کر دوں کہ انشاءاللہ آج 14 رمضان، اور ابھی ہمارا کوئز کا سیگمنٹ تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی آ رہا ہے، حسن علم، تو آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ لیکن آج ہمارے انیشیل ظاہر ختم ہوئے، تو ان کی ختم ہونے کی خوشی میں ہم نے یہ اعزازی مقابلہ، تاکہ تھوڑا سا ایک فلیور چینج ہو، تو انشاءاللہ ہمارے کوارٹرز شروع ہو جائیں گے پرسوں سے انشاءاللہ العزیز، اور کوارٹر فائنل بڑے تگڑے ہیں۔ اور کوارٹر فائنلز میں خاص بات یہ ہے کہ وہ روایتی تقریر سے ہٹ کے ہم کچھ مباحثوں کی طرف جائیں گے، ڈیبیٹس آپ کو دیکھنے سننے کو ملیں گی، اور موضوعات بھی بڑے شاندار اور دلچسپ ہیں اور حالات کے عین مطابق ہیں۔ تو آپ کو میں نے کہا ذرا یہ بھی بتا دوں، تو جناب محمد بن فیصل صاحب پلیز اپنی آخری سپیچ دیجیے اور پھر ہمیں اجازت دیجیے۔ جی جناب۔ صدر علی وقار، شکریہ۔ آداب دوبارہ شروع کر۔ جی اصل میں سچ بات ہے، یہ جو ہے نا، یہ اتنے بڑے بڑے خطیب آ کے یہاں پہ جب کہتے ہیں نا صدر علی وقار، تو میں بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ہوں کہ مطلب اوور لوڈ ہو رہی ہے۔ جی مطلب یہ کہ یہ بڑا اوکھا کام ہے یہ اتنی عزت کو سنبھالنا، تو مجھے پھر لگتا ہے اچھا، بہت شکریہ سر۔ جناب صدر علی وقار، سن 5 ہجری غزوہ احزاب، کفار کا سب سے بڑا جنگجو پہلوان عمر ابن عبد ود، جو تنہا 100 جوانوں کا مقابلہ کرتا ہے، آج خندق پار کر کے مسلمانوں کو للکار رہا ہے۔ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل صلی اللہ علیہ وسلم ناز رسالت کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے سر پر امامہ باندھتے ہیں، انہیں تلوار عطا کرتے ہیں۔ کفار کا سردار یہ دیکھ کر کہتا ہے، میرے مقابلے میں بچے کو بھیجتے ہو؟ جواب آتا ہے، بچہ سمجھتا ہے تو میرے وار سے بچ کر دیکھ۔ عمر کہتا ہے، لڑکے ہو؟ جواب آتا ہے، لڑکے دیکھ۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ کافر جوش غضب میں وار کرتا ہے، کافر کا وار بیکار جاتا ہے۔ نڈر صفدر شیر ببر وار کرتا ہے، ذوالفقار کو دشمن خدا کے آر پار کرتا ہے۔ تکبیر بلند ہوتی ہے،
अल्लाहु अकबर, फजा झूम कर कहती है मीसम का ये सरदार है, कंबर का वली है, जो नाज़े रिसालत है वही ज़ाते अली है। वाह वाह वाह, जो नाज़े रिसालत है वही ज़ाते अली है, वही ज़ाते अली है। जनाबे वाला, नाज़े रिसालत का मतलब है वो अजीम ज़ात जिसे फसाहत और बलागत खुदा ने दी, बेटी मुस्तफ़ा ने दी। वो अजीम ज़ात जो अबू तुराब भी हैं, अबुल हसनैन भी, इल्म वाले भी हैं, हिल्म वाले भी। जनाबे वाला, नाज़े रिसालत का मतलब है वो अजीम ज़ात के जो बिस्तर नबवी पर शब हिजरत सुलाए गए और जो 21 रमज़ानुल मुबारक को ज़ाते हक से मुलाकात के लिए बुलवाए गए। वाह। जनाबे वाला, नाज़े रिसालत का मतलब है अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारे रुहमाउ बैनहुम। इसीलिए आज भी उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसाइल का हल हेगल, फ्राइड, रोसो और नशे के फलसफों में नहीं, बल्कि नाज़े रिसालत, फ़ख्र इमामत, ज़ाते अली के तर्ज़ हयात से मिलेगा। इसीलिए तो उस्मान हारूनी ने कहा कि नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक़सम, मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम। तू आ कातिल के अज़ बहरे तमाशा खूने मन रेज़ी, मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खूंखार मी रक़सम, मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खूंखार मी रक़सम। आपकी समाअत। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जनाब, ये तकरीर आपकी कहाँ की है और कितने वक्त पहले की है? ये बोल स्टार डिबेटर का सेमीफाइनल था और मुत्तफ़क़ा तौर पे ये जो है पहली पोजीशन की हकदार करार पाई थी। अगरचे इवन बहुत सारे जजेस थे उस कंपटीशन में, एडिशनल भी थे, एजाज़ी ट्रांसमिशन क्योंकि 21 रमज़ान की होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन थी। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत खूबसूरत मौजू हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम कहने लगा था, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। जनाब मोहम्मद फैसल, जिनका मौजू मैंने पढ़कर नहीं सुनाया था आपको, और मैं अभी बता देता हूँ उनका मौजू जनाब जो नाज़े रिसालत है वही ज़ाते अली है। बहुत ही खूबसूरती से हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शान में आपने गुफ्तगू फरमाई। तो जनाब, अब वक्त है अनाउंस करने का कि हमारे इस एजाज़ी मुकाबले के विनर और रनर अप कौन हैं। तो खड़े हो जाएं सब लोग, शाबाश, खड़े हो जाएं आप सब लोग। तो जनाब, ये हमारे शुरकात हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत मेहरबानी जी। जी जनाब, जो नहीं, असल में मैं ये कहा करता हूँ अक्सर कि विनर जो हैं वो जाएंगे आगे और जो रनर अप हैं वो जाएंगे बहुत आगे, ये सारे बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए आप हजरात जो है वो हुस्न इल्म की तैयारी करें, इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात हो रही है। और इनको मैं जब तक ये कैमरा बंद हो जाए तो मैं इंशाल्लाह इनको गिफ्ट दे कर रुखसत करता हूँ। जी, रिजल्ट अनाउंस करने हैं मैंने। देखें, वो बात यह है कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ हो जाएगा, लेकिन आज के हमारे जो विनर हैं, आज की जो हमारी ये खुसूसी एजाज़ी ट्रांसमिशन थी हुस्न बयान की, तो उसके विनर अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल वदूद साहब हैं कि उन्होंने जी ज़ाहिर उसकी वजह यह है कि मैंने आप जैसे हजरात का सामना किया, मैंने आप जैसे हजरात को सुनते हुए बर्दाश्त किया कि जनाब सदर आली वकार, ये सबसे बड़ी फतह थी मेरे लिए। आप अगले राउंड में जाए, हमें आप गिफ्ट मैं जा रहा हूँ अगले राउंड में और ये इधर ही है, आप अपने अपने हिस्से की गिफ्ट उठा लें। तो इंशाल्लाह हुस्न इल्म में आपसे मुलाकात होती है। और जिस तरह से मैंने अनाउंस किया, आसिम भाई आप बतौर को होस्ट भी अनाउंस कर दें, हमारा जो हुस्न बयान का क्वार्टर्स हमारे शुरू हो रहे हैं, तो उसके बारे में। हमारा इनिशियल राउंड मुकम्मल हो चुका है। माइक करीब कर लें थोड़ा सा। जी जनाब। जी, हमारा इनिशियल राउंड मुकम्मल हो चुका है और अब जो हमारे दो लोग क्वालिफाई हुए थे, बाज़ जगह में 2 राउंड हमारे ऐसे थे जिनमें एक करीब कर लें। जी जी अब दोबारा जी जी, हमारा इनिशियल राउंड मुकम्मल हो चुका है और हमारे जो इब्तदाई मरहलों में 2 लोग क्वालिफाई हुए थे, 2 राउंड में एक भी हमारे मुकर्रर क्वालिफाई हुए थे। उनमें से हमने कुछ वाइल्ड कार्ड लिए और वो सारे मुकर्ररीन इंशाल्लाह आपको क्वार्टर फाइनल में मिलेंगे। 4 लोगों का मुकाबला होगा। अगला मुकाबला एक नई सिन्फ का होगा तकरीर की, और वो नई सिन्फ क्या है वो हम आपको क्वार्टर फाइनल में ही बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंतज़ार करते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और शानदार मुकाबले में आपसे मुलाकात होगी। जी, इनकी और मेरी अभी हो रही है इंशाल्लाह आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दुआ में याद रखें। और हाँ, एक बात और, जिस तरह हमने अभी बात की कि कौन विनर है, रनर अप है, तो मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस ज़रा अपनी राय ज़रूर दे कमेंट्स में कि उनको सबसे ज़्यादा किसकी तकरीर
ان میں سے پسند آئی اور وہ کس کو ونر سمجھتے ہیں, کس کو رنر اپ سمجھتے ہیں, تو وہ ذرا بتائیں. بہت بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہو رہی ہے حسن علم کے انشاءاللہ شاندار سلسلے میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خیال رکھیں اپنا. علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. رمضان آیا چار سو, اللہ اللہ اللہ, حسن رمضان آیا چار سو.